نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یابن امیر المومنین، السلام علیکہ یابن سید الوصیین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 شعبان المعظم ہے اور آج یوم ولادت ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عباس علمدار کرم اللہ وجہ الکریم آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ بیٹوں کی ماں، ان کے پاس 4 بیٹے تھے اور بیٹی نہیں تھی، اور چاروں ہی بہت بہادر بیٹے تھے، اور وہ چاروں کے چاروں ہی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وجاہت، بہت زیادہ طاقت اور عظمت سے نوازا تھا۔ آپ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ آپ کو اتنا قد اور اتنی جسامت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو کربلا میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور آپ جو امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ ہیں اور ان کے جو بچے تھے، ان کے لیے پانی لینے کی غرض سے آپ نہر فرات پر تشریف لے گئے، اور واپسی پر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کو ابو الوفا کہا جاتا ہے کہ آپ وفا کے باپ ہیں، اور آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر اہل بیت سے محبت کی ہے اور اہل بیت کا ادب و احترام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کی ہے، ان کی تابع داری کی ہے اور ان کی فرما برداری کی ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا غلام کہتے تھے۔ آپ چونکہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، اور دیگر جو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ دیگر ازواج سے تھے۔ حضرت غازی عباس علمدار آپ بھی حضرت ام البنین سے تھے، لیکن بیٹے آپ مولا علی علیہ السلام کے ہیں، تو آپ سید زادوں کا، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بچوں کا اتنا احترام فرماتے تھے، ادب فرماتے تھے، کہ آپ نے کبھی یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ میں بھی مولا علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں یا میں بھی ان کا بھائی ہوں۔ تو آپ کبھی نے بھائی بننے کی کوشش نہیں کی،
آپ نے ہمیشہ ان کی غلامی اور ان کی تابع داری اور ان کی فرما برداری اور ان کی خدمت کی ہے، اور اسی بات کا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر عطا فرمایا ہے۔ آپ کے در کو ایسی شان ملی ہے کہ آپ کے در پہ جو سوال کیا جائے وہ خالق کائنات پورا فرما دیتا ہے اگر وہ جائز ہو۔ یہ سادات کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی محبت اور ان کے ساتھ وفا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میں ہوں در عباس ہے اور میری جبیں ہے، میں ہوں در عباس ہے اور میری جبیں ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں، فلک ہے نہ زمیں ہے۔ تو حضرت عباس علمدار آپ کا وسیلہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور وہ دعا جائز ہو تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا آج یوم ولادت ہے، تو آپ کے وسیلے کے ساتھ ایک دو عمل آپ کو بتانے ہیں، اگر کسی کے پاس وسعت ہو تو وہ اس کو کر لے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت ساری برکات حاصل ہوں گی۔ ایک عمل ہے، یہ ہمارے ہاں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بندش آ جاتی ہے کسی کے کاروبار پہ، کسی کی اولاد پہ، کسی کے رشتوں پہ، اس کے علاوہ گھر میں نحوستیں ہوتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، رزق نہیں ہوتا۔ تو ان تمام مسائل کے لیے حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ایک خاص عمل ہے، اور اس کو حضرت عباس کا کڑا کہا جاتا ہے، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا نام ہے، تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی شامل ہے، خضر علیہ السلام کی امداد بھی شامل ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا فیض بھی موجود ہے۔ تو یہ اس طرح ہے کہ یا خالص، یا مخلص، یا خلاص، یا خواجہ خضر مہتر الیاس، ہر کے بندے و بندش خلاص العباس العباس العباس۔ تو اس کے ساتھ طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کی جائیں قضاء حاجت، اور اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے، اور اس کو 360 مرتبہ پڑھ کے دعا کی جائے، تو اس کے ساتھ بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں، یعنی ہر قسم کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ اس کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور عمل ہے، اور یہ بھی بہت مجرب ہے اور یہ بہت آسان بھی ہے، اگر اس کو کر لیا جائے، کوئی بھی جائز حاجت ہو تو حضرت عباس علمدار کا وسیلہ ڈال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، جو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ اس دعا میں حضرت عباس کا وسیلہ ڈالیں، پنجتن پاک کا وسیلہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات اس کو قبول فرما لے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو، اس میں شرعی طور پہ یا اخلاقی طور پہ کسی کا برا نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، تو وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھیں حضرت عباس علیہ السلام، یعنی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور یہ نفل ہدیہ ہے حضرت عباس کے نام پہ، اور 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب ویسے ہی جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، اگر زیادہ وقت ہے تو آپ اس کو 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم ہے تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا ابوالفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا ابوالفضل العباس، کہ یا اللہ پاک تو اپنی رحمت کامل نازل فرما
حضرت عباس علمدار پر، اور اے حضرت عباس علمدار آپ پر اللہ تعالیٰ کی کامل رحمتوں کا نزول ہو۔ تو یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ درود ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، کہ اے امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے غم کو دور کرنے والے، تمہیں تیرے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم کو بھی دور کر دے۔ تو اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ بھی اس میں ہے، حضرت عباس علمدار کا وسیلہ بھی ہے، اور کاشف جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کاشف اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی کاشف نہیں ہے، یعنی کاشف کا معنی ہوتا ہے کھولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا غم، کسی کی پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوئی بھی حاجت ہے، تمہاری کوئی بھی پریشانی ہے، تمہاری کوئی بھی دعا ہے، اس کو اللہ نے قبول کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے کاشف نہیں ہے۔ تو یہ ہے یا کاشف الکرب، اے غم کو دور کرنے والے، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے غم کو دور کرنے والے، میرے غم کو بھی دور کر دے۔ تو اس طرح آپ یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ پھر حضرت عباس علمدار پر آپ سلام پڑھیں، صلی اللہ علیہ کا یا ابل فضل العباس، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک، اگر وقت زیادہ ہے تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ دعا کر لیں۔ تو جو بھی جائز ہوگی انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی برکت سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے مالک کائنات اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اہل بیت اطہار ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا ہمارے پاس وسیلہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم گناہ گاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اہل بیت کو اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو ان کے بغیر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کا وسیلہ ڈالا جائے، آپ کے پیاروں کا وسیلہ ڈالا جائے۔ تو جب ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو خریدا ہے، جنہوں نے اطاعت کی ہے، حقیقی معنوں میں فرما برداری کی ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیا ہے، راضی رہ کر دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ہر چیز قربان کی ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر، ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا ہے۔ تو انہوں نے خود کو قربان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو خریدا ہے۔ خلق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہوتا ہے، اور ایک ہے، اور یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی جان کو دے دیا ہے اور میری رضا کو خرید لیا ہے۔ ہر بندہ تجارت کرتا ہے اس جہان میں، اور ہمیں کوئی چیز لینے کے لیے کوئی چیز دینی پڑتی ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فرمایا اہل بیت اطہار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان دی ہے اور میری رضا کو خرید لیا ہے۔ تو جنہوں نے اس کی رضا کو خریدا ہے، جب ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو خلق کائنات ضرور مہربانی فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ